حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر افطاری میں تربوز کو کھجوروں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے ماہ سعید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات عبادت و ریاضت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کے قیام کو بھی بڑھا دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی معمولات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹ سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پانے کی دعا اکثر کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز کے ذریعے صحابہ کرام سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو مزید واضح کیا۔ جب رمضان المبارک مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بتا رہی ہیں کہ حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیا میں سفر میں روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا کہ اگر چاہو تو روزہ رکھو اور اگر چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ یہاں پر روزے سے مراد فرض روزہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ سوال فرض روزوں کے بارے میں تھا۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی روایت کردہ یہ حدیث ہے کہ حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں صاحب سواری ہوں جسے میں استعمال میں لاتا ہوں، کبھی اس پر خود سفر کرتا ہوں اور کبھی اسے کرائے پر دیتا ہوں، اور بسا اوقات دوران سفر یہ مہینہ یعنی رمضان آ جاتا ہے اور میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ الحدیث۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ سوال مطلق روزے کے بارے میں تھا، چاہے وہ واجب ہو یا نفل، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے اور وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جس نے رخصت کو لے لیا اس نے درست کیا، اور جس نے روزہ رکھا اس کے لیے جائز ہے، اور اس کے روزے کو واجب کا ادا کرنے والا سمجھا جائے گا۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسے ہوتی تھی، یعنی کہ آپ سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے یعنی کہ سوکھے کھجور سے افطاری فرماتے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتی تو پھر آپ چند چلو پانی پی کر
افطاری کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی کو پی کر آپ افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ پھل فروٹس، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کرنا یعنی افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اسی لیے یاد رکھیں، تازہ کھجور سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور یعنی چھوارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا، بلکہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کو کھانا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی، یعنی کہ افطاری کی ایسا آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سری کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کر دیں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہ ہوتی۔ اب ناظرین، آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں اس کو تناول فرما لیتے تھے، مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی، ان کو آپ بڑے ہی شوق سے تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے افطاری کرتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی سے افطاری کرتے تھے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو عجوہ کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ ناظرین،
اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ کھاتے تھے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے ایک یہ بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ ناظرین، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالص تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھنے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھے۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاولوں کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔